حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین اور قرآن و اہل بیت کی ہدایت نصیب فرمائی. جمعے کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کے حضور اظہار عقیدت تجدید بیعت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. غیبت کے زمانے میں ظاہر ہے کہ انسان کی جو سب سے اہم دعا ہے اور سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ خدا متعال جلد از جلد وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. ہم سب جانتے ہیں کہ ظہور میں تعجیل کا جو عمل ہے وہ کوئی جبری قہری عمل نہیں ہے، یعنی اس عنوان سے کہ میں اور آپ کوشش نہ کریں اور خدا متعال ایک خاص مدت کے بعد امام کو بھیج دے گا، ایسا نہیں ہونے والا. یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. چونکہ غیبت کی ایک وجہ رہی ہے، غیبت کی وجہ یہ تھی کہ امام کی نصرت کرنے والے لوگ کم تھے، امام کی حمایت کرنے والے لوگ کم تھے. تو ہم اگر یہ جانتے ہیں کہ غیبت کی کوئی وجہ تھی تو اس کا مطلب ہے ظہور کی بھی کوئی وجہ ہو، اور وہ ظہور کی وجہ اسی وقت ہوگی جب غیبت کی وجہ ختم ہو جائے گی. اور غیبت کی وجہ یہ تھی کہ نصرت کرنے والے لوگ کم تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نصرت کرنے والے لوگ جب اس درجے کے اوپر پہنچ جائیں گے تو پھر امام کی تشریف آوری ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو نصرت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف اتنا ہو کہ عقیدت مند لوگ کتنے ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ جب غیبت ہوئی تھی تو عقیدت مند لوگ کم تھے. عقیدت مند لوگ اس وقت بھی بہت زیادہ تھے. عقیدت مند لوگ آج سے 100 سال پہلے بھی بہت زیادہ تھے. تو عقیدت مندوں کی کمی معاملے کا سبب نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر عقیدت مند لوگ پہلے بھی تھے اور غیبت ہوئی تھی، عقیدت مند لوگ 100 سال پہلے بھی تھے اور ظہور نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ اگر عقیدت مند لوگ آج کے زمانے میں بھی بڑھ جائیں گے تب بھی ظہور نہیں ہونے والا ہے. تو پھر عقیدت مندوں کے علاوہ کیا چیز چاہیے ہوگی؟ تو ہم ایک بات جانتے ہیں، وہ یہ کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری عقیدت کس سے ہے، ہم کس کے سامنے احترام کرتے ہیں، کس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کس کے غم میں ہم پر گریہ طاری ہوتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ ظہور کے لیے کافی نہیں ہے، نصرت امام کے لیے کافی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب 61 ہجرہ میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی تب بھی عقیدت مند لوگ کافی زیادہ تھے، اور اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا چیز ہمارے اندر ہوگی جو سبب بنے گی کہ اس وقت پھر امام تشریف لے آئیں گے؟ اب ظاہر ہے ہمارے پاس جو مشہور معروف جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ 313 لوگ تیار ہو جائیں گے تب امام تشریف لے آئیں گے. اور پھر پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس وقت سے لے کر اب تک 313 بندے بھی نہیں آئے، 313 مخلص بھی نہیں آئے. تو 100% صحیح ہے کہ 313 تو یقیناً آ چکے ہوں گے، تو پھر ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو 313 ہیں بالآخر ان 313 نے بھی سنگل ہینڈڈلی امام کی نصرت نہیں کرنی ہے، یہ لوگ بھی کمانڈرز ہوں گے، ان کمانڈرز کے نیچے بھی آرمی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم امام کی تشریف آوری کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمارے پاس روایات کے اندر ہے تو ہمارے پاس آرمی 313 کی نہیں ہے. تو اگر صرف 313 لوگوں نے مدد کرنی ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ امام جب تشریف لاتے ظہور کے بعد آرمی بنتی اور وہ امام لے کر چلتے، اس کی تعداد 313 ہونی چاہیے تھی. 313 نہیں ہے، ہزاروں کی آرمی ہے. تو اب پھر ایک سوال آتا ہے کہ پھر وہ 313 کا جو نمبر ہے وہ کیوں ہماری روایات کے اندر اتنا زیادہ آیا؟ تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں معاملہ یہ ہے کہ 313 کمانڈرز ہیں ایکچولی. ان 313 کمانڈرز کے نیچے ان کی اپنی آرمیز ہیں. اب پھر ایک سوال آتا ہے، انتظار 313 کا ہے کیا؟ نہیں،
یہ پوری آرمیز چاہیے، پوری فوج چاہیے، اور وہ فوج کون سی فوج چاہیے؟ جس کو اسلحہ استعمال کرنا آتا ہو۔ اتنی تو ابھی بھی نکل آئے گی۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال آتی ہے۔ عقیدت مندوں کا انتظار نہیں ہے، کمانڈرز کا بھی در حقیقت انتظار نہیں ہے، کمانڈرز کے نیچے آرمی ہو جس کو اسلحہ چلانا آتا ہو، اس کا بھی انتظار نہیں ہے۔ تو پھر انتظار کس کا ہے؟ پھر وہ کمانڈرز جن کے نیچے ہر ایک کے پاس اتنی آرمی ہو جس کا صرف اسلحہ چلانے کا معاملہ نہیں ہے، اس کا معاملہ ہے نفس پہ کنٹرول کتنا ہو، اس کے اندر عبودیت کتنی ہو، اس کے اندر فرما برداری کتنی ہو۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر بالکل واضح انتظار کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر فرض فرمائیے مثلا کوئی کہے بھائی تم مولویوں کے اندر 313 بندے نہیں آئے ہوں گے ابھی تک، 313 مجتہد نہیں آئے ہوں گے ابھی تک۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ آئے ہوں گے یقیناً۔ اور ان 313 مجتہدین کی لاکھوں پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے؟ ابھی بھی ہر ایک مرجع تقلید کی پیروی کرنے والے کروڑوں نہیں ہوں گے کیا؟ ابھی ہوں گے۔ تو پھر وہ 313 کا لشکر نہیں بنا، تو پھر میں کہوں گا ہم مقلد تو ہیں، ہم لوگ تقلید تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے ابھی کوئی نفس پرستی کے امتحان میں بٹھا دے، کتنے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ دنیا پرستی کے امتحان میں کوئی ہمیں ڈال دے، کتنے لوگ جیتنے والے ہیں؟ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ مثلا فرض کرو اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی پورے کراچی میں ڈھونڈو ایسا بندہ لاؤ جس نے کبھی بھی کوئی امانت لی ہو تو اس نے ذرے کی خیانت نہ کی ہو۔ ایک گورنمنٹ آفیسر کو بٹھا دو، ڈیڈ آنیسٹ گورنمنٹ آفیسر، خیانت نہیں کرتا ہوگا۔ میرے جیسا آدمی اگر میرے پاس مثال کے طور پر کسی نے کوئی امانت دی ہے، فرض کرو کروڑ روپے امانت دی ہے، 2-4 پیسے کی 2-4 روپے کا تو ادھر ادھر ہو ہی جائے گا۔ اس درجے کے امانت دار کتنے ہیں ہمارے پاس؟ خاص کر ان لوگوں میں سے جن کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ تو میں پھنس گیا مثال کے طور پر، ابھی جیسے ابھی ہوں خطبہ دے رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب میں کوئی غلط بات اتنی آسانی سے بولوں گا نہیں۔ اب مجھے بٹھاؤ ایک ایسی جگہ پر جہاں مجھے پتا ہو کوئی کیمرہ نہیں ہے، مجھے پتا ہو کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو کہ میں کون ہوں، اب میری زبان پہ کنٹرول کتنا ہے، اب میرا کردار پہ کنٹرول کتنا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا آسان ہے، امانت داری کا امتحان دینا مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اصل مشکل یہاں پہ آئی بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے تصورات بنتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کا بھی کوئی شارٹ کٹ ہو۔ تو مثال کے طور پر ہم لوگوں کے زمانے میں مثلا اگر معاشرے کے اندر لوگ نماز پڑھنے والے کم ہوں گے تو ہم سوچیں گے اگر سب لوگ نمازی ہو گئے نا بس پھر امام تشریف لے آئیں گے، سب لوگ اہل جماعت ہو گئے، سب لوگ مسجد کی جماعتوں میں آنے لگے، امام تشریف لے آئیں گے، سب لوگ دعائے کمیل پڑھنے لگے، امام تشریف لے آئیں گے، سب لوگ دعائے عہد پڑھنے لگے، امام تشریف لے آئیں گے۔ ان میں سے کسی کام کی اہمیت کم نہیں ہے، ان میں سے ہر کام بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم یہ نہیں ہے، سب سے اہم اس کے پیچھے، ان کے پیچھے جو دل چل رہے ہیں ان دلوں میں کیا گزر رہی ہے، ان دلوں کے اندر محبتیں کتنی ہیں، ہمدردیاں کتنی ہیں۔ لہذا جب مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم آپ کے پہچاننے والوں کی ماننے والوں کی پہچان کیسے کریں؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کسی اور روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی بھائی دوسرا مشکل میں پڑ جائے اس کی مدد کرنے میں کیسے ہیں، مشکل میں مدد کر رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ سب ہر طرف کا معاملہ ہے، اور اب اگر آج کے زمانے سے ہم کمپیئر کریں تو پھر تو مسائل ہمارے بہت زیادہ بن گئے ہیں۔ جو مدد مانگ رہا ہے اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو مدد دینے والا ہے وہ تو اگلا مرحلہ آئے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہم لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس جس چیز کے اوپر شاید میرا اپنے خیال ہے ہمیں سب سے زیادہ اصرار کرنا چاہیے امام کی تشریف آوری کے لیے، وہ یہ معاملہ ہے کہ بھائی یہ جو دلوں کے اندر ہے یہ کیا گزر رہی ہے۔ لہذا ہمارے پاس دعاؤں کے اندر اس بات کے اوپر اصرار ہوا ہے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، فرمایا خدایا میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ اچھا منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت یہ کہتے ہیں کہ میرا کیریکٹر پبلک کے سامنے کچھ اور ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے۔
اوپر کچھ اور چل رہا ہے اندر کچھ. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی, صحیح بات مشکل جو سمجھ میں آتی ہے. تو دینداری صرف عبادات نہیں ہے, دینداری صرف جذبات نہیں ہے, دینداری ایک خاص اخلاق ہے, اور وہ خاص اخلاق, اب ایک پوائنٹ صرف آگے بڑھاتے ہوئے, وہ خاص اخلاق ایک خاص عقیدے سے نکلے گا, ایک خاص عقیدے سے نکلے گا. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ایشو ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ کہ دنیا میں کچھ لوگ مظلوم ہیں اور کچھ لوگوں کے سامنے ان مظلوموں کی کوئی حیثیت نہیں بن رہی ہے, کوئی حمایت نہیں ہے, کوئی مدد نہیں ہے, زندگی ایسی گزر رہی ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان کے دلوں میں کوئی ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے جس جذبے سے وہ جا کر ان مظلوموں کی مدد کریں. مثال کے طور پر یہ یمن کا معاملہ کہ ابھی ہمارے سامنے پتہ نہیں اہل بیت کے کتنے چاہنے والے ہیں جو یمن کے اندر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ مظلوم ہیں, اور بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا, کیا ہوتا تو خیر اس پوزیشن میں ہوتے بھی نہیں وہ. تو ہم سوچتے ہیں بھئی یہ کیا معاملہ ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں رو رہا ہے, ایک آدمی مختلف جگہوں کے اوپر اہل بیت کے لیے آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے, اس کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, اس کا معاملہ دیکھنا پڑے گا اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے, اس کا قیامت پہ عقیدہ کیسا ہے, موت کے بعد حساب کتاب کو یہ دیکھتا کیسے ہے. اصل معاملہ جہاں پر قرآن کریم لا کر ہمیشہ روکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کے بعد, موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اب مثال کے طور پر پریکٹس کے طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں, پہلے خطبے کو ختم کرتے ہوئے, وہ یہ کہ اپنی زندگی میں ایک شیڈول بنا لیں, روٹین بنا لیں, کم از کم دن میں ایک مرتبہ موت کے بعد کی زندگی کو سوچیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. کیوں ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ انسان مرنے سے پہلے, سونے سے پہلے اپنے وصیت نامے کو رکھے؟ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ ایصال ثواب کی مجلس کراؤ, اس ایصال ثواب کی ساری مجلسیں قرآن خوانی ہیں, یہ سب مردوں کے لیے ہوتی ہیں, زندوں کے لیے ہوتی ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ مردوں کو ثواب پہنچانے کا نام ہوتا ہے, اصل میں زندوں کے لیے ہوتی ہیں. ان کو یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے تم نے مرنا ہے. اب اگر انسان واقعاً اس بات کو سمجھ لے کہ بھائی زندگی مرنے کے بعد ہے, اصل میں ان نظار الآخرۃ لہی الحیوان, قرآن کریم کے مطابق اصل زندگی وہاں پر ہے. یا مثلا یہی جو سورہ منافقین ہم پڑھتے ہیں, کبھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں جمعے کے دن, کچھ نہیں پڑھتے, اس کے اندر مثلا خدا متعال فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ مرے گا تو وہ کہے گا کہ اے خدایا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق فاکن من الصالحین, خدا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر دیتا اور صالحین میں سے بن جاتا. مرنے کے بعد تجھے کیوں یاد آیا؟ مرنے سے پہلے سوچ لیتا. خدا متعال فرماتا ہے کہ نہیں, جب مرگ کا, موت کا وقت آتا ہے تو پھر خدا کبھی تاخیر نہیں کرتا, یہ تاخیر نہیں ہوتی اس کے اندر. اصل معاملہ یہاں پر ہے. کسی کو اگر موت کے بعد کی زندگی یاد ہو, اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا. تو آپ اور میں پریکٹس کے طور پہ رکھ لیں, جس طرح ہم لوگ اپنے بزنس کے لیے پلان کرتے ہیں, کل یہ ہوگا, پرسوں وہ ہوگا, آفیسز کے لیے سوچتے ہیں, جابس کے لیے سوچتے ہیں, بچوں کے لیے سوچتے ہیں, دنیا کے ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں بھائی, تو پھر ہر روز 2-4 منٹ موت کے بعد کے لیے بھی سوچ لو, اس کے لیے بھی سوچ لو, تو تھوڑا سا بیہیویئر بہتر ہو جائے, تھوڑا امانت داری بڑھ جائے, انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تھوڑی دماغ میں آ جائے. اور یہ بھی جملہ اسی کے ساتھ عرض کرتا چلوں, یہ پورے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں انسانوں کے اندر جو گزر رہی دلوں میں اس کا نتیجہ ہو رہا ہے. یہ رولرز کا گیم نہیں ہے, رولرز بھی انسان بن جاتے اگر ہم لوگ دلوں کے اندر انسان ہوتے. یہ سب صحیح ہونا والا تھا. یہ جب تک یہ اندر کرپشن ہے ہمارے, یہ باہر کرپشن قطعاً رہے گا. فیسز چینج ہوتے رہیں گے اور شکلیں بدلتے رہیں گی, طریقے تبدیل ہوتے رہیں گے, کنونس ہونے کا طریقہ تبدیل ہوگا. ابھی ہم لوگ کنونس نہیں ہیں اس کرپشن کے اوپر, کل شاید کنونس ہو جائیں گے کہ ہاں بھئی یہ ہے, ختم ہو گیا معاملہ. تو ہمیں اندر کو تبدیل کرنا پڑے گا. پروردگار انشاءاللہ اس کام کے اندر نصرت عنایت فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلی علی محمد آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد السراج المنير والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے جیسے کہ عرض ہوا پہلے خطبے کے اندر ہماری زندگی کے اہم ترین اہداف میں سے ایک ہدف یہی ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ سب کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. دنیا کو سکون نہیں ملے گا جب تک نبی کی نسل سے مولا امیر المومنین کی نسل طاہرہ سے ان کے فرزند اس دنیا کے حاکم نہیں ہوں گے. یہ دنیا کا مقدر ہے. اس کے بغیر کیا ہوگا؟ اس کے بغیر وہی ہوگا جو ہم نے 1200 سال غیبت کے اندر جھیلا ہے. دنیا کے سارے نظام بلاخر شکست کھائے یا نہیں کھائے. بادشاہتیں آئیں چلی گئیں، حملہ آور آئے چلے گئے، یہ مغربی دنیا کا لبرلزم ڈیموکریسی آئی اور چلی گئی. دنیا نے کہاں پہنچنا تھا اور دنیا اب کہاں پہنچی؟ اپنی تمام تر تعلیمی جدوجہد، سماجی کوششیں اور اقتصادی مسائل اور ان سب کے بعد اب ہم دنیا کے اس نتیجے پر پہنچے ہوئے. کتنے لوگ پرسکون ہیں اس وقت؟ کتنے ممالک ہیں جن کے اندر رہنے والے احساس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خوش ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور جو لوگ خوش ہیں ان کی خوشی کا جو اسکیل ہے اس کو جا کے کبھی اندر جا کے انسان دیکھ لے. دنیا کے جو سب سے خوش ملک بتائے جاتے ہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز بتائے جاتے ہیں. کوئی جا کر وہاں جا کے دیکھے لوگوں کی زندگی میں جو خوشی کا تصور ہے وہ رہ کیا گیا ہے، کیا تصور رہ گیا. اور اس کے بعد پھر انسان سوچے کہ یہ سب متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی کی بشارت کے مطابق ان کی نسل طاہرہ سے ان کے ابناء میں سے 12ویں فرزند امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لایا. یہ اصل معاملہ. اب اس معاملے کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ ٹائم رکھیں موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے. اس حقیقت کو ہر روز کتنا ہم نے قبول کیا ہے کہ دل کی آلودگی بھی ایک نجاست ہے. بھئی اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہو، ابھی جمعے کی نماز ہونے والی ہے، اس کے کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو تو اس کی جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. روح کے اوپر نجاست لگی ہو، قلب کے اندر آلودگیاں چپکی بھی ہوں، ہونے والی ہے. نماز پڑھ لیں گے ہم، واجب ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز قبول ہوگی، بڑا کام ہے. جیسے حج کا معاملہ ہے، کرنے والے حج کر لیں گے لیکن حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ ہے. واقعاً مشکل کام ہے. اب مثال کے طور پر اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کیوں آتا ہے محافل کے اندر، مساجد کے اندر، مقاصدے کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر جو دین کے نام پہ جمع ہوتی ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے. اور میں جس بات کو احساس کرتا ہوں اپنے اندر بدقسمتی سے وہ یہ کہ ہم لوگ کسی ایک ایسے معاملے پر پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم یہ بھی احساس نہیں کر رہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں.
یعنی مثال کے طور پر ابھی میرے ذہن میں اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں آخری 40 سال سے یہی ہو رہا ہوگا کہ وہ کہیں جائیں گے، یہ عمل انجام دیں گے، وہاں سے واپس نکل جائیں گے، آنے اور جانے میں کیا حاصل ہونا ہے اس کا کوشچن بھی نہیں ہے، اس کا کوشچن بھی ختم ہو گیا، جیسے آئیں گے ویسے ہی جائیں گے، ثواب بڑھانا دور کی بات، خدا نہ کرے اور گناہ کما کے نہ جا رہے ہوں۔ ابھی ہم ایک ایسی جگہ پہ آ رہے ہیں، اب ہم کو دیکھنا پڑے گا بھائی کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو، وہ پیوریفیکیشن کیسے ہوگی، وہ دل کی پاکیزگی کیسے ہوگی، بہرحال، اور ان کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا۔ یہ میں قطعاً اپنے اندر یقین رکھتا ہوں کہ معاشرہ ان تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہونے والا ہے۔ معاشرہ جو اصل تبدیل ہوگا وہ انسانوں کے اندر کی تبدیلیوں سے تبدیل ہو سکتا ہے، اگر اندرونی طور پہ سچائی آ جائے، اگر واقعاً سچائی آ جائے۔ ایک تو سچائی کا بھی مسئلہ کیا ہے، آیا سچ صرف زبان سے سچ بولنا ہے؟ چہرے سے بھی جھوٹ بولتا ہے انسان، اشاروں سے جھوٹ بولتا ہے۔ میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں اور مثال کے طور پر اس کو دیکھ رہا ہوں اور سامنے والے کو پیچھے سے کچھ اور اشارے کر رہا ہوں، تو یہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور میں پیچھے والے کو کچھ اور سمجھا رہا ہوں، یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ تو منافقت ہے، دکھا کچھ اور رہے ہو، کر کچھ اور رہے ہو۔ یہ مشکل ہے، اصل مشکل یہاں پر ہے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ظلم پھیل رہا ہے۔ اب کوئی کہے بھائی مولانا معاشرے میں ظلم پھیل رہا ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ سب کچھ جڑا ہوا ہے، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی مثلا اگر ایک معاشرے کے اندر لوگ قلب کے اندر پاکیزہ نہیں ہوں گے، وہ معاشرہ باہر پرسکون زندگی گزارے گا؟ اس معاشرے کو باہر عدل ملے گا؟ بھول جاؤ، یہ خدا نے نظام باہر کا اور اندر کا علیحدہ نہیں رکھا ہے، یہ ایک نظام ہے پورا جو یہاں سے لے کے وہاں تک چل رہا ہے، تو یہ سب کا سب کنیکٹڈ ہوگا۔ مثلا فرض کریں ہم امام کی تشریف آوری کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہے تھے، اب ہمارے سامنے ایک فینومینا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلا نائجیریا کے اندر ایک عالم دین 5 یا 6 بچوں کی قربانی دینے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ کئی سال سے جیل میں ہے، نہیں معلوم شاید زہر دیا گیا ہے چند دنوں کے پہلے، سب کو معلوم ہے، انتہائی مظلوم ہے۔ میں نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں اس کا درد احساس کیا ہے۔ میں ایک دفعہ قم میں تھا، اس میں میرا خیال میں آیت اللہ مشکینی خطبہ دے رہے تھے۔ اس زمانے میں ایران میں کوئی فلڈ آیا تھا، کوئی سیلاب آیا تھا، تو انہوں نے سیلاب کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھو سیلاب آیا، یہ ہے وہ ہے، اور مثلاً آپ لوگ مدد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو آپ کو کہا، اور آپ نے خود ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ لیا ہوگا یہ ساری باتیں، اب اگر کوئی بندہ یہ کہنا مولانا میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا، تو کہنے لگے کہ میں شاگرد ہونے کے ناطے، اور ظاہر شاگرد تو نہیں ہوں تو استاد ہیں، تو انہوں نے کہا میں مثلا استاد ہونے کے ناطے، اخلاق کا استاد ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں تمہارا دل مریض ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، سوائے یہ کہ دل مریض ہو، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا یہ۔ اب مثال کے طور پر میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں بھائی ایک بندہ ہے، حق کی خاطر، حقیقت کی خاطر، انسانوں کی فلاح کی خاطر اس نے ایک کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے کہ جو سینکڑوں سال میں نہیں ہوتے تھے، اس بندے خدا نے 20-25 سال کے اندر کر کے دکھا دیا، مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ حتیٰ مثلا یہ جو بوکو حرام بنا، جو مذہب کے نام پر دہشت گردی مچاتے تھے، یہ جب کسی جگہ پہ حملہ کرتے تھے، وہ عیسائی بھی ہوتے تھے تو شیخ کے پاس آ کر کہتے تھے، شیخ زکزکی کے پاس، کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمیں بچا لو، تو شیخ کے بندے عیسائیوں کو جا کے بچاتے تھے، شیخ کے بندے مثلا دوسرے فرقوں کو جا کے بچاتے تھے جو ان کو لان تان کر رہے ہوتے تھے۔ اس شیخ کو اس مظلومیت کے ساتھ 6 یا 5 بچوں کی قربانی دینی پڑی، 4 لڑکے تو ایک دن میں مرے تھے، ایک دن میں۔ اس کے بعد یہ جیل میں ہے، مسلسل کبھی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، پھر یہ گولیاں اس کی باڈی کے اندر ہیں، ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، سب کے ساتھ اندر بیٹھا ہے پرسکون۔ جو ملنے والے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں باہر بیٹھ کر، اس بندے کے اوپر کوئی سکون میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ وہ اپنے جس کو کہتے ہیں بستر مرگ کے اوپر ہے، اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں اٹھا، میری دعاؤں میں شیخ زکزکی نہیں آ رہا، تو بندے خدا یہ مریض دل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟
یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس مریض دل کے ساتھ میں ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ 100 دفعہ بھی کہوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف، نہیں ہونے والا کچھ۔ خدا متعال نے دلوں کی امراض کے حل علیحدہ لکھے ہیں، ان بیماریوں کے حل علیحدہ ہیں، ان بیماریوں کے حل اوراد اور یہ نہیں ہے، پھر انسان کو جا کے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پھر مثلا جیسے روایت میں عرض کرتے ہوئے آتا ہوں، مثلا روایت میں فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو برے تمہارے اوپر حکومت کریں گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ روایت موجود ہے، مستند روایت موجود ہے، دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ اس کو میں کہتا ہوں اورات سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اذکار سے معاملہ حل نہیں ہوگا، پھر دل کو صاف کرنا پڑے گا تب معاملہ حل ہوگا۔ اس معاملے میں بھی ہمیں ایسے ہی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے زندگی کے اندر اس روٹین کو رکھنا ہوگا کہ ہمیں مظلوموں کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں ظالموں کے مقابلے کو اپنے ذہن میں سوچنا ہے۔ بعض لوگوں نے سوچا بھائی یہ شاید سیاست کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دین اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کی تو ایک پہلی بیعت لیتے تھے۔ جب بھی کوئی کہتا تھا اللہ کے نبی کے پاس آ کر اے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ ایک پہلی بیعت لیتے تھے، اس کو بیعت اولیٰ کہتے تھے۔ یہ کلمہ طیبہ کے علاوہ ہوتا تھا کہ وہ بیعت اولیٰ لیں گے۔ اس بیعت اولیٰ کے اندر کیا کہتے تھے؟ اس بیعت اولیٰ کے اندر کہتے تھے دیکھو ہمیشہ سچ بولنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، کبھی امانت میں خیانت مت کرنا، کبھی مظلوم کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ بیعت اولیٰ تھی۔ اس بیعت کے ساتھ مسلمانوں کے حلقے میں داخل ہوتا تھا۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے اور میٹرک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ہمارا۔ ہم لوگ دینداری میں پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں، لیکن اس بیعت اولیٰ میں کہ جھوٹ مت بولنا، امانت میں خیانت مت کرنا، ہمسائے کا ساتھ دے دینا، اس میں ہمارا معاملہ میٹرک میں بھی نہیں پہنچا ہے۔ باقی تو ہمارا پی ایچ ڈی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو لے کر آئیں واپس، اس سے معاشرے تبدیل ہونے۔ اب اور بالکل اس کو اور پن پوائنٹ کرتے ہوئے میں بعض اوقات ڈرتا ہوں، ہم لوگ لمبی لمبی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، نہ ہم پہ اثر ہوتا ہے نہ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات ڈرتا ہوں اس بات سے، تو پھر میں سوچتا ہوں بالکل پن پوائنٹ پہ لے جاؤں تاکہ اپنے لیے میرے لیے گائیڈنس بن جائے اور میرے دوستوں کے لیے بھی جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ سب سے پہلے جا کر یہ دیکھو آپ اپنے گھر کے اندر جلاد نہ بنے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھو آپ کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ کتنا ہے، یہاں سے شروع کرو۔ یہ خدا نے کیوں اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا؟ کیوں خدا نے رحمت کی صفت اپنے آخری نبی کے اوپر لکھی؟ عدالت کیوں نہیں لکھی کہ مثلا نبی کو عادل بنا کر بھیجتا خدا، یا مثلا کہتا یہ جو نبی ہیں یہ علام ہیں، مثلا سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، وہ بھی تھا ان کے پاس، عدالت بھی تھی ان کے پاس۔ ہر خدا کی صفت سب سے زیادہ اللہ کے نبی اور مولا امیر المومنین کے اندر جلوہ گر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے لیے خدا نے کہا نہیں یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ کیوں؟ اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اس سے مجھے یہ درس مل رہا ہے کہ بھیا اگر تم کو نبی کے دین پہ عمل کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رحیم بندہ بناؤ۔ اگر تم رحیم نہیں ہو، باقی جو کچھ بھی ہو تم اللہ کے نبی کے دین پہ نہیں ہو، کیونکہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ اس رحمت کو اپنے دلوں کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب ایک بات ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر میں ایک اور آپ کے سامنے کا آخری بات عرض کروں اور آپ کی انشاءاللہ پھر نماز کی طرف چلیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں نا میں خدا سے کتنا نزدیک ہوں اور خدا سے کتنا دور ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایک کام کروں، کچھ چیزیں ہمارے چہروں پہ آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے دلوں میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا فرض کریں میں ایک بندے کے سامنے پہنچا، اظہار شاید نہیں کر رہا مثلا، لیکن میں دل سے اندر سے بہت خوش ہوا ہوں اس بندے سے مل کے، کسی بھی وجہ سے میں اظہار نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ اچھا یہ جو میں دل کے اندر خوش ہو رہا ہوں یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ تو مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ میں مثلا ایک بندے کو دیکھا بہت مشکل میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، لیکن میرے دل کے اندر جذبہ تھا کہ کاش اگر میرے اندر طاقت ہوتی میں اس کے لیے کچھ کر لیتا۔ یہ دل کے اندر جو جذبہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ 24 گھنٹے میں دیکھو ہمارے دل کے جذبے کیسے ہیں۔
اب منفی کے اندر بھی عرض کرتا چلوں، میں ایک بندے کے سامنے پہنچا، شکل دیکھتے ہی مجھے نعوذ باللہ تعالیٰ برا لگ رہا ہے، اظہار تو نہیں کر رہا ہوں لیکن برا لگ رہا ہے، یہ جو دل کے اندر جذبہ ہے نخوت مثلا نفرت نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ اچھا جذبہ ہے؟ نہیں۔ 24 گھنٹے میں دیکھو دل کے جذبے کیا ہیں، اس سے پتہ چلے گا ہم خدا سے کتنا نزدیک ہیں۔ اگر وہ ہمارے جذبات خدائی صفت کا مظہر ہیں، ہم خدا سے نزدیک ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے، ہمارے دل میں رحمت ہے، ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہے، ہمارے دل کے اندر احسان کی عادت ہے، بہت اچھا ہے، ہم خدا سے نزدیک ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں اچھا خاصا وقت نفرت کے عالم کے اندر ہے، تکبر کے عالم کے اندر ہے، کسی کو تحقیر کرنے کے لیے، یہ خدائی صفتیں ہیں؟ نہیں، شیطانی صفتیں ہیں۔ تو میں کس سے نزدیک ہوا پھر؟ ادھر جذبات چیک کرو، جذبات چیک کرو۔ اور آپ اور میں، حتیٰ ہم لوگوں کے ساتھ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے ہم دنیا کا پاکیزہ ترین عمل کر رہے ہوں، مثلا عبادتیں انجام دے رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور دل کے جذبے اچھے نہ ہوں، اس کا مطلب ہے معاملہ کافی خراب ہوا ہے۔ تو آخری میرا پوائنٹ یہی ہے، دل کے جذبوں پہ محنت کریں، ان جذبات کو اچھا کریں۔ آپ اور میں جب جذبات کو اچھا کریں گے، اس کے ساتھ ہماری کم عبادتوں کو بھی خدا انہیں متعلق بڑے بڑے درجات نصیب کر دے گا۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا کام مشکل کے اندر رہے گا، اور آخری جو ہمارا نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ کہ ہمارا وجود ہمارے مولا کے کام آئے، اس شخص کا وجود مولا کے کام آئے گا جس کے دل کے جذبے الہی جذبے ہوں گے، جس کی زندگی الہی جذبات کے اوپر گزر رہی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے، خدا متعال نے اس دن کو، ان لمحات کو، جمعے کے ان اوقات کو بابرکت قرار دیا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا تو مالک الملک ہے، تو علام الغیوب ہے، خدایا تو غفور الرحیم، رحمت للعالمین، تیری رحمت کا مظہر خدایا، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے وجود کے ساتھ اپنے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو قاسم الجبارین ہے، تو ظالموں کو سزا دینے والا ہے، خدایا اس دنیا کے اندر جو بدترین اس وقت ظلم کرنے والے ہیں ان میں ایک آل سعود ہے جس نے یمن کی مملکت کے اوپر ظلم کیا ہے، دنیا کے مختلف مسلمان ملکوں کے اوپر ظلم کیا، اور شیخ زکزکی جیسے کہ پیچھے بھی اصل ظالم آل سعود ہے، خدایا یہ آل سعود قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے خدایا یمن کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، شیخ زکزکی اور ان جیسے دیگر بے گناہوں کو جو پاکستان کے اندر بھی ہوں گے، خدایا ان تمام بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، ان کو ان کے نیک اور پاکیزہ مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان قربانیوں کا جو سچے دل سے اس مملکت پاکستان کو بننے کے لیے دی گئی ہیں، خدایا اس مملکت کو اسلام کا سچا قلعہ بننے کی طاقت نصیب فرما، اس کے اندر رہنے والوں کو امن و سکون، عدالت اور احسان کی عادتیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، خدایا ان کے وجود مقدس کا پاکیزہ ترین لوگ انتظار کر رہے ہیں، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا، اور تجھے واسطہ سید الشہداء کے یتیم بچوں کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔